ہاں، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملیں جیسی تم نے چاہی، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ جب سب کچھ ناممکن سا لگنے لگے تو یہ مت سوچنا کہ سب کچھ خراب ہو رہا ہے تو کچھ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ یقین کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو ممکن کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور مانگنا نہیں چھوڑنا ہے۔ بس تم نے مایوس نہیں ہونا، تم نے شکوہ نہیں کرنا، تم نے ناشکری نہیں کرنی، تم نے تقدیر کو برا نہیں کہنا، تم نے دعا کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی انسان اپنے لیے ان چیزوں کی خواہش کرتا ہے جو اس کی نظر میں تو بہت دلکش ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ خواہشات انسان کے اپنے وجود کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اسی لیے میرے اللہ انسان کو ایسی چیز سے نہیں نوازتا جو انسان کے لیے تکلیفوں اور پریشانیوں کا باعث بنے۔ اور انسان ہے کہ اپنے رب کے فیصلوں کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ جس بھی چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو، اللہ کے فیصلے کا احترام کرو، کیونکہ بہت جلد اللہ تمہیں بہترین چیز سے نوازے گا۔ جو کچھ اللہ جانتا ہے اس کا علم انسان کو نہیں۔ دعا یہ تو نہیں کہ جو مانگا وہ ویسا ہی ملے گا، دعا تو یقین کا نام ہے، اس یقین کا کہ میرا رب جو عطا کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، پھر میری چاہت ملے نہ ملے لیکن میرے رب کا انتخاب بہترین ہوگا۔ اور یقین یہ نہیں کہ جو مانگا بالکل ویسا نہ ملنے پر گلے شکوے شکایتیں شروع۔ آخر یہ بھی تو سوچو کہ اگر کسی چیز کو تم سے دور کر دیا گیا تو ضرور اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ بھی تو سوچو تم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی تو سوچو ہم انسانوں کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دعا پر یقین تو یہ ہے کہ تم اللہ کے فیصلے کا احترام کرو، اس کی رضا میں راضی رہو، پھر تمہاری چاہ کے مطابق وہ چیز تمہیں ملے نہ ملے، لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ جو چیز تمہیں عطا کرے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہاری اپنی چاہ سے کئی گنا زیادہ بہتر۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا جب دکھاتے ہو دل کسی کا؟ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا جب لگاتے ہو تہمت کسی پر؟ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کسی کے عیب بے پردہ کرنے کا سوچتے ہوئے بھی؟ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کسی کا دل توڑتے وقت؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ لمحہ جب تھک تو جاتے ہیں لیکن مایوس نہیں ہوتے۔ بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ لمحہ جب ہم بد دعا کے بدلے صبر کو چن لیتے ہیں۔ بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ لمحہ جب ہم کچھ نہ کہہ سکیں لیکن یہ سوچ کر دل سکون پاتا ہے کہ اللہ واقف ہے اس خاموشی کے پیچھے کے صبر سے۔ بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ لمحہ جب اللہ پر یقین کر کے سب کچھ اس کے سپرد کر دیتے ہیں ہم۔ بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سی ٹھوکریں ضروری ہوتی ہیں، تبھی تو وہ لمحات اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ جب اجر مل جاتا ہے، صبر کا پھل مل جاتا ہے، یقین کا صلہ مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کی تڑپ مل جاتی ہے۔ جب بد دعا کے بدلے صبر چن لیا جاتا ہے، جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جب انسان تھک تو جاتا ہے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، جب صبر اللہ کو راضی کرنے لگ جاتا ہے، تب صبر جیت جاتا ہے، یقین کی جیت ہوتی ہے۔ اے رب مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا کر، فقط جو بھی اب تیری رضا ہے۔ صبر، توکل اور دعا کرو اور پھر یقین رکھو اور پھر دیکھو اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا، اور تمہارے حالات چاہے جیسے بھی ہوں تمہارا رب کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بہت دکھ ملے ہیں، ہمت کرو کہ کن فیکن کا مالک ابھی بیٹھا ہے، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اللہ کی مصلحتوں پہ کبھی بھی شک نہ کرنا، وہ تمہارا رب ہے، تم سے سب سے زیادہ محبت بھی اللہ کو ہی ہے، اور سب سے زیادہ مخلص بھی وہی ہے تمہارے ساتھ۔ تم بس توکل کرنا، یقین رکھنا اور پھر دیکھنا کہ وہ ایسے سب کچھ ٹھیک کر دے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتا۔ دعا اللہ کی یہاں بڑی معزز ترین عبادت ہے، اور جن دعاؤں کو مانگنے کی توفیق اللہ رمضان جیسے مہینے میں دے، پھر تمہارا رب کہتا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ان کو قبول بھی کر لیتا ہے، رد نہیں کرتا تو مانگو اور جی بھر کے مانگو کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی رحمتیں دونوں جہانوں پر چھائی ہوئی ہے، وہ جس کے کن سے دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے،
وہ جس کے کن سے آسمان پانی برساتا ہے، وہ جس کا ایک کن تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسعت کا کوئی آلہ نہیں ماپ سکتا۔ تو کیا اس رب کو تمہارے دل کے راز نہیں معلوم ہوں گے؟ وہ تو تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہونے سے پہلے ہی جان جاتا ہے۔ یہ صرف تمہاری سوچ ہے کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی، وہ سب سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ تمہارا مایوس ہونا بھی دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہ رہا ہے، اور تم ہو کہ مایوس ہو رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو، یہ آیت تمہارے لیے ہی تو اتاری گئی ہے، تمہیں تسلی دی گئی ہے قرآن میں۔ کیا قرآن کی تسلی تمہیں کافی نہیں؟ کیا اللہ کی تسلی کے بعد بھی کسی شک کی گنجائش رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور شک میں تو وہ لوگ پڑتے ہیں جن کا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ تمہارا یقین تو پختہ ہونا چاہیے اپنے رب پر۔ جب وہ اتنی بڑی اور پاک ہستی تمہیں تسلی دے رہے ہیں تو کوئی تو خاص بات ہوگی۔ ہاں بالکل خاص بات ہے۔ پتہ ہے وہ خاص بات کیا ہے؟ اللہ تمہیں مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے صبر کر، بے شک تیرے صبر کا انعام بہت بڑا ہے اور تجھے جلد اپنا انعام ملنے والا ہے۔ تمہیں انعام چاہیے، اور انعام بھی اس کا جو پوری جہاں کا مالک ہے۔ کیا اس کا انعام کوئی چھوٹا سا ہوگا؟ نہیں نا، وہ تو اپنی قدرت کے مطابق تمہیں انعام دے گا۔ تو پھر تھوڑا صبر کر لو نا۔ اس کا انعام زیادہ قیمتی ہے یا دنیاوی خواہشات؟ اور سوچو وہ انعام دے گا، پھر بھلا تمہیں اس دنیا کی مال کی کیا ضرورت؟ اور پھر جب ایک اچھی منزل مل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلو تھوڑا صبر کر لیتے ہیں، ابھی تو یہ مل جائے گا۔ تو کیا تم اس ہستی کے انعام کو پانے کے لیے تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ اور اللہ کو تو صابر لوگ بہت پسند ہے۔ صبر رکھو بس تھوڑا سا، تمہارا انعام تمہیں بہت جلد ملنے والا ہے۔ اٹھو، دعا مانگو، مناؤ اپنے اللہ کو، وہ مان جانے کو تیار ہے، تو تم اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہو؟ اپنے اللہ کو پکار کر تو دیکھو، وہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا بہترین جواب دے گا۔ ہم رمضان میں اسی لیے تو اتنا پرسکون اور خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خالق سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم ویسے جی رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے خالق کی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ اے دل، تھوڑا سا اور صبر، کہ وہ المجیب ہے، اس کی شان دعائیں سننا اور قبول کرنا ہے، خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں۔ اللہ تو شرک سے بھی قریب ہے، اللہ تمہارے دل کو تم سے بھی اچھی طرح سے اور بہتر جانتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو ہی نہیں پتہ ہوگا اس کے بندے کے دل کا حال۔ وہ سب دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، وہ تمہیں تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ پالو، اللہ نے بہت رحمت کرنی ہے تم پر، بہت خوبصورت فیصلے کرنے ہیں تمہارے مقدر کے۔ تم بس یقین اور صبر سے دعا کرو، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔